الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز ہم مکہ المکرمہ کے فضائل اور برکتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو سینکڑوں آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو مکہ المکرمہ کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں۔ جن آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکے کی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں، تو ہم انشاءاللہ العزیز چند آیات کی روشنی میں، چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں مکہ کے فضائل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس بیت، جس گھر کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها۔ ترجمہ کنز ایمان، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں یعنی عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ چند ایک آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر مکہ المکرمہ کی فضیلتوں اور برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ہیں جو مکہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ المعظمہ کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کے شہروں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تو اللہ کے نزدیک تمام روئے زمین سے زیادہ پیارا ہے، اور تو روئے زمین پر سب سے زیادہ خیر والا اور برکت والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے کفار مکہ کے ظلم و ستم مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے مکہ المکرمہ کی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی فضیلتوں اور برکتوں کو بیان فرمایا۔ اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے بہتر اور خیر والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین شہر وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ کے گرد 300 انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات ہیں، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک مزاب رحمت کے نیچے حتیم کے اندر موجود ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ روئے زمین پر مکہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس میں کی جانے والی ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی مکہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مکۃ المکرمہ میں نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے کہ مکہ میں ایک نماز ادا کرنا 1,00,000 نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس شہر کے اندر یعنی مکۃ المکرمہ کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ ایک ہے اور ثواب 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، یہ فضیلت مکے کو حاصل ہے۔ اسی طرح مزید روایتوں میں موجود ہے کہ جو اس شہر کے اندر 1 درہم صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اس شہر میں ایک قرآن مجید ختم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس شہر کے اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرے اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 تسبیحات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ حرم پاک میں جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہاں پر ہر عمل خیر کی جزا 1,00,000 کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ شان، یہ فضیلت، یہ برکت، یہ عظمت، یہ اعزاز یہ صرف اور صرف شہر مکہ کو حاصل ہے کہ روایت کی روشنی میں ہم نے سنا کہ ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے ثواب، ایک ختم قرآن 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب، اور اسی طرح ایک مرتبہ تسبیح 1,00,000 تسبیحات کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ مکے کو اعزاز حاصل۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ روئے زمین پر صرف مکہ ہی ایسا مبارک خطہ ہے جہاں پر روز 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں نماز ادا کرنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری شان ہے، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ اور مزید روایتوں میں ملتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ایمان اور صدق و یقین کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی زیارت کی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو کیسی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیارت کعبہ عطا فرمائے۔ روئے زمین پر مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں جس کی طرف جنت کے تمام دروازے کھلتے ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ سب کے سب مکہ معظمہ کی طرف کھلتے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے۔ یہ بھی سعادت اور فضیلت مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ مزید روایتوں میں ملتا ہے کہ کعبہ میں جو بھی داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور جو بھی اس سے نکلتا ہے وہ مغفرت کا پروانہ لے کر باہر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ ویسے تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جس وقت بھی چاہے، جہاں بھی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بندے کی قبول کر لے، لیکن علماء کرام نے چند مقامات ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جہاں پر خصوصیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے، صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ تو کعبہ کے اندر اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے پاس دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں رکن یمانی کے پاس دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، حتیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، ملتزم کے پاس، اسی طرح زمزم شریف کے کنویں کے پاس، صفا مروہ کے پاس اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا اور تمنا اور دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے پاس، مینا کے پاس، عرفات میں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جو مکے میں 1 رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں غیر مکہ میں رکھے ہوئے 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو 1 رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو گیا
اور وہ اس کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی غیر مکہ میں 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی فقط جو ہے وہ شہر مکہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح روایتوں میں مزید ملتا ہے کہ جو شہر مکہ میں ایک دن بیمار ہو گیا، جس کو مکہ کے اندر ایک دن کے لیے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بیمار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جسم اور گوشت جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت اور شان ہے مکہ کے اندر بیمار ہونے کی، کہ جو شہر مکہ میں بیمار ہو جائے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بیماری بھی بندے کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ مزید روایتوں میں آتا ہے جو مکہ میں ایک دن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے غیر مکہ میں کیے ہوئے عمل صالح جیسی 60 سالہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید روایتوں میں آتا ہے، اچھا پھر بعض لوگ جب گرمیوں میں وہاں جاتے ہیں تو یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار وہاں بہت گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہوتی ہے، بڑی سخت دھوپ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، برداشت نہیں ہوتی، اس طرح کے جملے یا وہ سننے کو ملتے ہیں۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو کیسی فضیلت حاصل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے جو کوئی مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں 1 ساعت بھی صبر کرے، سبحان اللہ، توجہ سے سماعت فرمائیے، کہ جو کوئی مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں 1 ساعت صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، اور اسے جنت سے 200 سال کی مسافت قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے مکہ مکرمہ کے ایک دن میں 1 ساعت کی گرمی پر صبر کرنے کی، کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس گرمی کے صدقے میں جو ہے وہ جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے اور 200 سال کی مسافت جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حاضری مکہ نصیب فرمائے، حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ چنانچہ روایتوں میں مزید ملتا ہے کہ جو کوئی مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی امان میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ روئے زمین پر مکے کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں طواف کیا جاتا ہو، جہاں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہو، جہاں حج کیا جاتا ہو، جہاں عمرہ کیا جاتا ہو، جہاں دیگر ارکان حج ادا کیے جاتے ہوں۔ یہ ساری فضیلتیں مکے کو حاصل ہیں۔ جو مکے میں جائے گا تو اسی کو یہ فضیلتیں ملیں گی۔ تو یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکۃ المکرمہ کو حاصل ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک سرخ یاقوت کی تختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز اس تختی پر 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ 180 نظریں رحمت کی ہوتی ہیں اور 180 نظریں جلال کی ہوتی ہیں۔ رحمت کی سب سے پہلی نظر اہل حرم پر فرماتا ہے۔ جو کوئی حرم پاک میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے یا پھر قبلہ رخ بیٹھا ہوتا ہے، اور جو کوئی طواف کی سعادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ درائے رحمت جوش پر دیکھ کر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب تو فقط سوئے ہوئے لوگ ہی بچے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کعبہ کے گرد سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مکہ میں کعبہ کے نزدیک سونا بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، کہ جو خوش نصیب وہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل اور کرم سے مغفرت یافتہ ہو کر پلٹتے ہیں۔ اور پھر روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو بندہ 1 ہفتہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70,000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔
اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اسے 70,000 شفاعتیں عطا ہوتی ہیں کہ اپنے اہل خانہ میں سے جس مسلمان کی چاہے شفاعت کرے۔ سبحان اللہ۔ مزید روایتوں میں ملتا ہے جو سخت گرمی کے دن ننگے سر بیت اللہ کا 7 بار طواف کرتا ہے اور ہر طواف پر کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا اور بغیر تکلیف دیے حجر اسود کا استلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دنیاوی کلام نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کو ہر قدم کے اٹھانے اور ہر قدم کے رکھنے پر 70,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں اور 70,000 اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 70,000 اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اسی کو حاصل ہوگی جو مکہ میں حاضر ہوگا، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں اسی کو حاصل ہوگی جس کو مکۃ المکرمہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حاضری مکہ و مدینہ نصیب فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کے فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ برکتیں، یہ فضیلتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔